وزڈم کا جو سفر میرا شروع ہوا وہ ماں بننے کے بعد شروع ہوا, وہ امریکہ میں شروع ہوا. میں کہتی ہوں کہ میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی تھی, لیکن جس کو کہتے ہیں نا کہ دین کو ایسے اپنانا کہ جیسے وہ میری ذات کا ایک فیبرک ہے, میں اس سے الگ نہیں ہوں, وہ میں نے امریکہ میں جا کے سیکھا. وہاں پہ میں نے الہدا آن لائن کلاسز جوائن کی. اس کے بعد مجھے قرآن کی سمجھ آنے شروع ہوئی. آئی واز 29 years old at that time. مجھے ایسا لگا میں اب مسلمان ہوئی ہوں صحیح معنوں میں. اس لیے نہیں کہ میری پریکٹس نہیں تھی. میں نے کہا کہ ہماری پرورش ہمیشہ سے اسلامک کنٹری میں تھی. اماں نے بہت طریقے سے سکھایا, سمجھایا, نماز, قرآن, ساری چیزیں, روزہ. پر جس کو کہتے ہیں نا کہ کیوں پڑھتے ہیں نماز, قرآن میں لکھا کیا ہے, اللہ کہتے کیا ہیں, یہ میں نے مدر بننے کے بعد سیکھا. اور اس کے بعد مجھے احساس ہونا شروع ہوا کہ صرف قرآن سیکھ لینا یا قرآن کی جرنی جو ہے وہ تو کبھی ختم نہیں ہوگی, میری قبر تک ختم نہیں ہوگی, قبر میں اترنے تک, مطلب کہ آخری سانس تک. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری کوگنیٹو ڈسٹورشنز, میں سوچتی کیا ہوں, میں کیوں سوچتی ہوں جیسا میں سوچتی ہوں. اور میں نے بات کہاں سے شروع کی تھی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے چائلڈہڈ ٹراماز ہوتے کیا ہیں, ہم ایڈریس ہی نہیں کرتے. ہم کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہاں تو بس ہو گیا, گزر گیا وقت, گزر گیا. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ گزرے وقت میں اسٹک رہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ نہیں تھی کہ گزرے وقت میں اسٹک رہو, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ضرور ہے کہ اکنالج کرو کہ مسئلہ ہو گیا, پھر اللہ سے مدد مانگو اینڈ پش یور سیلف فارورڈ, رائٹ. اینڈ میں اپنی بک میں ریفرنس بھی دیتی ہوں, ابو زید البلخی 1000 سال پہلے, ٹھیک, کوگنیٹو تھراپی بتا گئے تھے, جس کو ویسٹ نے ابھی لیٹر سینچری میں کاپی کیا ہے. وہ 1000 سال پہلے ہمارے مسلم اسکالر, ہمارے مسلم جو فزیشین تھے وہ بتا گئے تھے کہ کوگنیٹو فلیکسیبلٹی کیا ہے. بیسکلی وہ صبر ہے, صحا کہتے ہیں, میں نے کتاب میں لکھا ہے کہ صبر کو اسکالرز صحا کہتے ہیں, ٹھہر جانا ریئیکٹ کرنے سے پہلے. یعنی کہ انسان کا ریئیکشن از اے لازم تھنگ, بٹ اس کو پروسیس کرنا اس صبر کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں, مجھ سے ہونے کیا والا ہے. تو یہ ساری چیزیں, اس پہ میں ساری زندگی کام کروں گی, کرتے رہنا ہے. پیرنٹ ہوں, آج بہت اچھے مزاج میں ہوں, کل غصہ جب میں, تو بچے اب ہنستے بھی ہیں, کہتے ہیں اچھا تو آپ ارم بن صفیہ کوچ ہیں, اچھا تو آپ اپنے بچوں سے ایسا سلوک کریں گی. اس پہ بھی آئیں گے ہم ڈیٹیل میں, بچوں کے والے سے بات کریں گے. پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ ہم تھوڑا ہوم اسکولنگ پہ بات کریں, کیونکہ آپ نے بتایا تھا کہ آپ کے بچے سارے جو وہ ہوم اسکولنگ لیے انہوں نے, اس کی کیا ریزن ہے؟ مطلب امریکہ میں رہتے ہوئے جہاں پہ بڑے بڑے اسکولس ہیں, بڑے بڑے کالجز ہیں, تو آپ نے ان کو وہاں پہ کیوں نہیں بھیجا, اور کس طریقے سے آپ نے ہوم اسکولنگ کو مینیج کیا؟ پاکستان میں بھی یہ کانسیپٹ آ رہا ہے, بہت سے لوگ اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں, تو اس لیے میں چاہوں گا ذرا آپ ڈیٹیل میں بتائیں ان ماں باپ کو, خاص طور پہ جو بچوں کو ہوم اسکولنگ میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں, تو اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے, کیا طریقہ ہوتا ہے, کیا فائدے ہوتے ہیں, کیا نقصان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, میرے لیے امریکہ میں سیٹل ہونا ایک کلچرل شاک تھا. میری امیڈیٹ فیملی صرف میری ماں اور میری بہن ہے. میری شادی کے بعد وہ میرے ساتھ کئی سالوں تک نہیں تھے. میرے ساتھ میرے ساس سسر ہمیشہ سے رہے ہیں الحمد للہ, لیکن وہ 6 months میرے ساتھ رہتے ہیں, 6 months نہیں ہوتے. سو اٹ واز جسٹ می اینڈ عامر, اور پھر ہمارے بچے 6 months ایٹ لیسٹ ٹوٹلی الون. اور اس کا میں کریڈٹ دیتی ہوں میری نند اور نندوئی کو. وہ نا حمزہ یوسف کو بہت سنتے تھے, ٹھیک ہے, اور اس وقت نا CDs ہوتی تھیں, اور ہم لوگ ٹریول کرتے تھے. اس وقت میں سنسناٹی میں ہوتے تھے, سنسناٹی سے اسپرنگ فیلڈ ایلینوائے ٹریول کرتے تھے, 5.5 hours کا ڈفرینس تھا. اور اس میں نا ہم حمزہ یوسف کو سن رہے تھے, اینڈ فار دا فرسٹ ٹائم ان مائی لائف آئی ہرڈ حمزہ یوسف, اینڈ اٹ واز آل ہوم اسکولنگ لیکچر, اٹ واز ناٹ اباؤٹ اسپرچولیٹی, رائٹ. ان کا پورا ہوم اسکولنگ پہ لیکچر تھا, اور میرا نا جیسے دماغ آہستہ آہستہ سمجھنے لگ گیا کہ ارم, اگر بچے کی تربیت کرنی ہے تو دین پہلے دنیا بعد میں, دین پہلے دنیا بعد میں. اور اس کا کریڈٹ اس کو جاتا ہے. اور میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ ٹھیک ہے اسکولنگ شروع کرنی ہے تو اسلامک اسکول سے شروع کریں گے, اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے. اور عامر اکثر مجھ سے پوچھتے تھے, ارم تم کیوں اس طرح سے سوچتی ہو, تم کیا سمجھتی ہو تم. اور ہماری بہت کانورزیشن ہوتی تھی اس بارے میں. ہم لوگوں نے, ہمارے بچے پیدا ہونے سے پہلے ہم ان کی اسکولنگ کے بارے میں بات کر رہے تھے. سو دس واز اے بلیسنگ فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ, آنیسٹلی دس واز اے بلیسنگ. اور امریکن اسکولس اس وقت آپ کوئی نیوز, کوئی ریسرچ پیپر اٹھا کے دیکھ لو, دیر آر ناٹ اے پلیس ور جہاں پہ امیریکنس بھی اپنے بچوں کو بھیجنا چاہتے ہیں, مجبوری کی وجہ سے بھیجتے ہیں, یا پھر ایلیٹ اسکولس ہیں. بٹ دا پرابلم از دا سیم, گاڈ لیسنیس. صرف اسلام کی بات نہیں ہو رہی, کرسچینٹی ہو گئی, جوڈازم ہو گئی, اینی تھنگ. They teach children you can be agnostic. It's okay to be agnostic, or it's okay to be an atheist. آپ بس گڈ ہیومن ہونا چاہیے. یار اللہ کے بغیر گڈ ہیومن کیا ہوتا ہے؟
پھر تو وہ خود اپنا خدا بن جاتا ہے نا, کیونکہ میں یہ کر سکتی ہوں اور میں وہ کر سکتا ہوں. بالکل. تو آئی تھنک دیٹ واز لائک مائی کہ نہیں, اگر پودے کی جڑیں مضبوط نہیں ہیں تو پودا جو ہے وہ کبھی بھی پنپے گا نہیں اچھی طرح سے. یہ وجہ تھی ہوم اسکولنگ کی. اور تو ہوم اسکولنگ کا کیا طریقہ کار ہے؟ آپ اس پہ ایگزام وغیرہ پھر کس طریقے سے ہوتے ہیں؟ بچوں نے کل کو کالج جانا ہے, اس کا پروسیس کیا ہے؟ اچھا, الحمدللہ 1970 سے امریکہ میں ہوم اسکولنگ کا بہت اچھا سیٹ اپ ہے. اگین اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ڈپینڈ کرتا ہے. میں ڈیلاویئر میں رہتی ہوں. ڈیلاویئر اسٹیٹ از ویری فری. میں مذاق کرتی ہوں کہ آپ بچوں کو پیچھے کھیتوں میں کام کروا لیں اور رجسٹر پہ لکھ دیں کہ 180 دن وہ لوگ اسکول گئے تھے, وہ لوگ آگے چیک نہیں کریں گے. پینسلوینیا جو کہ ساتھ والا ہمارا اسٹیٹ ہے, دے آر ویری اسٹرکٹ اباؤٹ اٹ. دے آر لائک آپ بچے کو اسکول بھیجیں گے, بچے کے پاس وہ ساری کتابیں ہوں گی جو اسکول میں ہیں, بچے کے پاس اسکول والا لیپ ٹاپ ہوگا, وہ اپنے پبلک اسکول کے ساتھ ایگزامس دے گا, وہ سارا کچھ ہوگا. ڈیلاویئر والے ہیں, آپ پرائیویٹ کسی بھی ویب سائٹ پہ چلے جاؤ اور آپ خود سے ٹیسٹنگ کرنا شروع کر دو. اینڈ دیر آر سو مینی ٹیسٹنگ ویب سائٹس. They just require you to fill the form, pay the fees and they give you test, اور پھر ٹیسٹ دینے کے بعد وہ رزلٹ بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کیلیفورنیا, مگر ہر اسٹیٹ کا ایک ڈفرینٹ سیٹ اپ ہے. یعنی پاکستان میں رہنے والے بچے بھی اس طرح ڈیلاویئر سے کہیں سے بھی ہوم اسکولنگ لے سکتے ہیں, کیونکہ یہ تو ڈسٹینس بیسڈ لرننگ ہے نا. وہ بالکل لے سکتے ہیں. ایکچولی دیر آر سو مینی آن لائن ہوم اسکولس. میرے اب بچے ماشاء اللہ بڑی کلاسوں میں ہیں, ہائی اسکولس میں, تو وہ آن لائن اسکول لے رہے ہیں. آئی ایم ناٹ ٹیچنگ دم کیمسٹری, فزکس, یہ آن لائن اسکول میں یہ سارے سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں. تو یس, وہ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں, اور ٹیسٹنگ کہیں سے بھی ہو سکتی ہے, اور کالجز کی پریپریشن کہیں سے بھی ہو سکتی ہے. یہ نہیں لکھا ہوا کہ دے ہیو ٹو انٹر اے اسکول بلڈنگ, سٹ دیئر فار 8 hours اینڈ فیل ٹائرڈ اینڈ فٹیگ, اور پھر اس کے بعد they will be able to go to good colleges.